السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. میں ہوں انیتا زیب. امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے افغان مہاجرین کی اس کیٹیگری کے حوالے سے جن کو حکومت پاکستان نے 30 جون کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے, اور یہ وہ افغان مہاجرین ہیں جن کے پاس POR کارڈ ہے. حکومت پاکستان نے جب افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کی پالیسی اپنائی تھی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مرحلہ وار حکومت پاکستان نے کہا کہ افغان مہاجرین کو واپس بھیجا جائے گا. پہلے مرحلے میں وہ افغان مہاجرین ہوں گے جن کے پاس ACC کارڈ ہے یا پھر ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے, تو ان افغان مہاجرین کو واپس بھیجا جائے گا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ وہ افغان مہاجرین جن کے پاس POR کارڈ ہے ان کو 30 جون کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے, اور یہ افغان مہاجرین 30 جون کے بعد پاکستان میں نظر نہ آئے. اور ایون ابھی بھی وزارت داخلہ کی جانب سے سخت احکامات جاری کر دیے گئے ہیں, اور یہ کہا ہے کہ 30 جون کے بعد کوئی بھی افغان مہاجرین پاکستان میں نظر نہ آئے. آپ کو پتہ ہے کہ جب حکومت پاکستان نے POR کارڈ والوں کو 30 جون کی ڈیڈ لائن دی تھی تو اس وقت یہ خبریں بھی آنا شروع ہو گئی تھی کہ شاید حکومت پاکستان ACC کارڈ والوں کو بھی رعایت دے رہی ہے, ان کو بھی توسیع دے رہی ہے. اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ افغان مہاجرین جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں تھے ان کے لیے حکومت پاکستان نے زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی تھی کہ ان افغان مہاجرین کی پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہے. لیکن جن کے پاس ACC کارڈ ہے ان کے لیے یہ رعایت ضرور دی گئی تھی, کیونکہ پاکستان میں بہت سارے ایسے خاندان موجود تھے جن میں ایک ہی خاندان کے بہت سارے افراد ایسے تھے جن کے پاس POR کارڈ بھی تھا اور ACC کارڈ بھی تھا. تو ایسے افراد کے لیے حکومت پاکستان نے یہ کہا تھا کہ ACC کارڈ رکھنے والوں کو یہ رعایت ضرور دی جا رہی ہے کہ وہ POR کارڈ والوں کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں, وہ اس سے پہلے بھی جا سکتے ہیں, لیکن ان کے لیے بھی آخری تاریخ 30 جون ہوگی. اس کے بعد ان کو بھی رعایت نہیں دی جائے گی. اب یہ تو حکومت پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ 30 جون ان کی آخری تاریخ ہے, ان کو پاکستان سے ہر صورت جانا ہوگا. لیکن پچھلے ولاگ میں اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو ایک اپڈیٹ دی تھی اور بتایا تھا کہ کس طریقے سے ایک وزارت سیفران کا اجلاس ہوا ہے اور اس میں متعلقہ اداروں نے شرکت کی ہے, اور اس میں ایک پالیسی پر غور کیا گیا ہے. اور پالیسی یہ ہے کہ جن کے پاس POR کارڈ ہے افغان مہاجرین کے پاس ان کو توسیع دی جائے. اب وزارت سیفران کا اوبویسلی وہ تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتے, وہ صرف ایک تجویز پیش کر سکتے ہیں. تو ان کی جانب سے یہ تجویز پیش کی گئی ہے کہ افغان مہاجرین جن کے پاس POR کارڈ ہے ان کو پاکستان میں مزید توسیع دی جائے, ان کو پاکستان میں رہنے کی اجازت دی جائے. اب اس حوالے سے وزارت سیفران نے یہ تجویز پیش کی اور ایک پراپرلی ایک مسودہ تیار کیا, اور اس کے بعد انہوں نے یہ مسودہ یعنی کہ یہ سمری انہوں نے وفاقی کابینہ کو بھجوا دی. اور پھر اس کے بعد اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ وفاقی کابینہ کی جانب سے کوئی اپروول آئے اور وہ بھی اس بات پر متفق ہوں کہ ہاں افغان مہاجرین کو 30 جون سے زیادہ توسیع دی جائے. اب کتنی توسیع دی جائے یہ کہا جا رہا ہے کہ 6 ماہ تک کہا جا رہا ہے کہ ان کو توسیع دی جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وفاقی کابینہ کیا اس پہ حامی بھرتی ہے نہیں بھرتی, کیونکہ وزارت سیفران نے یہ کہہ دیا ہے کہ ان کو یہاں پر رہنے کی اجازت دی جائے. ظاہر سی بات ہے پاکستانی عوام بالکل بھی اس پہ خوش نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ افغان مہاجرین یہاں سے واپس چلے جائیں. اور وزارت سیفران کا جب یہ اجلاس ہوا تو حکومت پاکستان نے اس کو مسترد کیا, انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ افغان مہاجرین کو مزید یہاں پر توسیع نہ دی جائے. آپ جانتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے جب یہ مرحلہ شروع کیا تو اس میں بہت ساری ہمیں رکاوٹیں نظر آئی, یعنی کہ افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کا سلسلہ ہمیں تیز بھی نظر آیا, لیکن بعض موقعوں پہ ہمیں اس میں سست روی بھی دکھائی دی. اب اس میں سست روی کا اگر ہم پہلو اس حوالے سے بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان و بھارت کی جنگ ہوئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ افغان مہاجرین جن کو پاکستان نے افغانستان بھیجا تو وہ فائدہ اٹھا کے واپس آنا شروع ہو گئے, اور ایک بڑی تعداد میں پاکستان میں واپس آ کے انہوں نے رہائش اختیار کرنا شروع کر دی. پھر اس کے بعد یہ خبریں آئیں کہ افغان مہاجرین خیبر پختونخوا ایریا میں جا کے سیٹلڈ ہو رہے ہیں, اور اس طرح کی بہت ساری خبریں آنا شروع ہوئی کہ افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کا معاملہ سست روی کا شکار ہے, اور شاید حکومت پاکستان اپنی اس پالیسی کو تبدیل کرنے جا رہی ہے. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ افغانستان کی حکومت نے پاکستان پر کافی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی کہ آپ افغان مہاجرین کو واپس نہ بھیجیں, لیکن پاکستان نے اس حوالے سے اپنا موقف بالکل دو ٹوک رکھا, کیونکہ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بے تحاشا اضافہ ہوا, اور اس میں جو ملوث پائے گئے وہ افغان شہری ملوث پائے گئے. ایک تو افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر کے تو دہشت گرد تنظیمیں پاکستان کو ٹارگٹ کر رہی تھی, لیکن جب پاکستان کو یہ معلوم ہوا کہ وہ افغان مہاجرین جن کو پاکستان 40-45 سال سے ہوسٹ کر رہا ہے ان کو خیال ان کا کر رہا ہے, تو دہشت گردی کے واقعات جو پاکستان میں ہو رہے ہیں ان میں وہ افغان شہری موجود ہیں جو پاکستان کی سرزمین پر موجود ہیں, یعنی کہ افغان شہری ہیں. پھر اس کے بعد پاکستان نے یہ پالیسی اپنائی کہ افغان مہاجرین کو جلد از جلد افغانستان واپس بھیجا جائے. اگر ہم بات کریں کہ POR کارڈ والے پاکستان میں کتنے ابھی تک موجود ہیں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ 6,48,968 افغان مہاجرین ایسے ہیں جن کے پاس POR کارڈ ہے. ایک بڑی تعداد افغان مہاجرین کے پاکستان میں موجود ہے,
تو اب یہ پاکستان کے لیے اب امپورٹنٹ ہے کہ افغان مہاجرین کو وہ واپس بھیجیں، کیونکہ ایک آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھا ہوگا کہ ایران اور اسرائیل کی جب جنگ ہوئی تو یہ بتایا گیا کہ ایران نے بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگوں کو گرفتار کیا ہے جو موساد یعنی کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی ہے اس کے ساتھ مل کے ایران کے خلاف کام کرتے رہے، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ ایران کو کافی بھاری نقصان ہوا اور وہ افغان شہری نکلے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ ایران بھی بڑی تعداد میں افغان مہاجرین کو ہوسٹ کر رہا تھا، اور ابھی تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ 11 لاکھ افغان مہاجرین کو واپس افغانستان بھیجا جا چکا ہے، اور ایران کی جو ایک حکمت عملی تھی، جو ان کا پلان تھا، وہ پاکستان سے کئی دگنا اور کئی زیادہ اچھا پلان تھا، جس کے تحت انہوں نے افغان مہاجرین کو واپس بھیجا۔ لیکن پھر اس کے بعد ایران اور اسرائیل کی جنگ رونما ہوئی اور اس میں دیکھا کہ یہ معاملہ سست روی کا شکار رہا، اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ رک گیا، اور افغان مہاجرین کی ابھی بھی ایک بڑی تعداد ایران میں موجود ہے۔ اور جب یہ واقعہ پیش آیا کہ افغان شہریوں نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف کام کیا ہے، تو اب ایران کی اوبویسلی اس حوالے سے پالیسی کافی سخت ہو جائے گی کہ وہ افغان مہاجرین کو جلد از جلد واپس افغانستان بھیجیں۔ تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ پاکستان کو بھی اس حوالے سے اب سوچ بچار کرنا چاہیے، کیونکہ ایران کی سرزمین پر ہوتے ہوئے وہ ایران کے خلاف کام کرتے رہے، اور اب پاکستان کو بھی پتہ ہے کہ افغان مہاجرین پاکستان کے سرزمین پر رہ کے بھی پاکستان کے خلاف کام کرتے رہے ہیں۔ تو اس وقت پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ ہے اور پاکستان کے لیے سبق ہے کہ افغان مہاجرین کو مزید توسیع نہ دی جائے، بلکہ ان کو واپس بھیجا جائے افغانستان۔ وہ افغانستان لوٹ جانے چاہیے، کیونکہ افغانستان اب خود یہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہاں کے حالات اب بالکل نارمل ہو چکے ہیں، اور وہ اپنے افغان شہریوں کو دوبارہ سے افغانستان بلا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ افغانستان کے وزیر اعظم انہوں نے بھی تمام افغان مہاجرین جنہوں نے ایک وقت میں افغانستان کے خلاف کام بھی کیا ہے، ان کو کہا ہے کہ ان کے لیے عام معافی کا اعلان کیا جاتا ہے اور وہ واپس آ جائیں۔ تو میرے خیال سے اب افغان شہریوں کو واپس بھیجنے میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونا چاہیے، پاکستان کو اس حوالے سے زیادہ نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ اگر ماضی میں اور ہم نے ابھی حالیہ دنوں میں بھی دیکھا ہے کہ اگر افغان شہری جہاں پر موجود ہیں اور وہ اس سرزمین کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو اس میں تمام ملکوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ افغان شہریوں کو واپس ان کے وطن واپس بھیجنا چاہیے۔ اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر ملک اس حوالے سے کافی سخت اقدامات کر رہا ہے، چاہے وہ UK ہے، چاہے وہ US ہے، چاہے وہ پاکستان ہے۔ وہ غیر ملکی جو ان کے ملک میں موجود ہیں ان کو وہ واپس بھیجنے کی حکمت عملی بنا رہے ہیں، تاکہ اس سے جو ان کی اپنی عوام ہے اس کے حقوق متاثر نہ ہوں۔ تو اس لیے ہر ملک کو ظاہر سی بات ہے کہ اپنی سرزمین کا تحفظ کرنے کا ان کو اجازت ہونی چاہیے۔ تو اس لیے حکومت پاکستان کو اس حوالے سے یعنی کہ افغان شہریوں کو واپس بھیجنے کے حوالے سے مزید توسیع کی طرف غور نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وزارت سیفران کی جانب سے سمری مسودہ وفاقی کابینہ کو بھجوا دیا گیا ہے، اور اب اس پہ وفاقی کابینہ کیا فیصلہ لیتی ہے، کیا وہ افغان مہاجرین کو توسیع دیتی ہے یا پھر وہ اپنی پالیسی پہ قائم رہتی ہے۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کے ساتھ میں وہ شیئر کروں گی، لیکن آج کے ولاگ سے اتنا ہی۔ مجھے انیتا کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔